بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشد کرملائی اپنے تمام ساتھیوں سے اور خصوصاً اہلیان چکری وکیلاں سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ رات جو زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں، ایک دم خوف و ہراس کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تقریباً جو بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پرندوں اور چرندوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مالک اور خالق کتنی قدرت والا ہے، کتنا زبردست رب ہے کہ پوری زمین کو بھی وہ ایک لمحے میں ہلا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں، اور یعنی کس قدر ہماری بے بسی ہے اس اللہ کے سامنے۔ تو لہٰذا یہ جو گزشتہ 35 سال سے جو دعوت دی جا رہی ہے وہ یہی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا مالک جو ہے، تمہارا رب جو ہے، وہ بہت قدرت والا ہے، وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے، ساری کی ساری قدرت اسی کی ہے، ساری کی ساری عزت اسی کی ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ، اس کے علاوہ کسی اور کو داتا نہ کہو، دستگیر نہ کہو، مشکل کشا نہ کہو، حاجت روا نہ کہو، یہ نعرے نہ لگاؤ، یا علی مدد کے، یا رسول مدد کے نعرے نہ لگاؤ، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ کرو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آدھے منٹ کے لیے اللہ نے زمین کو ہلایا ہے، تقریباً یہ پورے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی، اور یہاں چکری وکیلاں کے اندر بھی، تو کسی ایک بابا نے سر نہیں اٹھایا ہے۔ نہ نکروڑے والا کچھ کر سکا ہے، اس زمین کو نہیں روک سکا ہے، نہ بابا سبسبان کچھ کر سکا ہے، اور نہ کلیاں علی سرکار کچھ کر سکی ہے۔ کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی نہ گزرا ہوا عبد القادر جیلانی کے بس کی بات نہیں ہے زمین کو روک سکے، علی حجویری کے بس کی بات نہیں ہے، محی الدین چشتی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو اس قدر عاجز ہیں، کمزور ہیں، اور جو مر چکے ہیں، یاد رکھو زندے نہیں روک سکے ہیں، کوئی فوج نہیں روک سکی ہے، پاکستانی فوج، کمانڈو دستے، پوری دنیا کی فوج، انٹیلیجنس، جو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام اتنا مضبوط نظام ہے، تو لہٰذا اس اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ دعوت ہے، یہی ہماری بات ہے، یہی انبیاء کا راستہ ہے۔ سارے انبیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک کس سے اولادیں مانگتے رہے ہیں بتائیے؟ وہ اللہ سے اولاد مانگتے رہے ہیں، بڑھاپے میں جا کے اللہ نے اولاد دی ہے، خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور زکریہ علیہ السلام نے پوری زندگی کس طرح اللہ کو پکارا، پھر بڑھاپے میں جا کے اللہ سے فریاد کی ہے کہ میرے مالک مجھے بس صرف اولاد اس لیے چاہیے کہ میرے تاکہ برادری کے اندر، لوگوں کے اندر وہ دین کی بات کو قائم رکھ سکے، کیونکہ دین کو قائم رکھنا، دین کی دعوت دینا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، خواتین کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتی ہیں، وہ گھروں کے لیے بنائی گئی ہیں، باہر نکلنا مردوں کا کام ہے، دین کی دعوت دینا مردوں کا کام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اللہ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فریاد سنی کہ یہی جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح فریادوں کا سننے والا ہے میرے بھائیوں۔ تو بتائیے جب انبیاء اپنی اولادیں نہیں پیدا کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کتنی غفلت میں تھے، کتنے دھوکے میں تھے۔ ہمارے علاقے میں آگے اس فراڈیے یہ جو پیر زمان شاہ آتا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو نشہرے والے آتے رہے ہیں، کس قدر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم جناب طالب حسین پیدا کریں گے اور یہ کریں گے، 1.25 لاکھ کام کوٹا لے کے آئے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون نے ہمارے علاقے میں زمان شاہ سے کہا کہ مجھے دعا کریں اللہ سے کہ مجھے پوتا ہو، تو ایک دم غصے میں آ کے ایسی واہیات گالیاں اس کو دینا شروع ہو گیا جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بلکہ نقل اتاری اس نے کہ دیکھو، کہتی ہے اللہ سے دعا کرو، میں تو دعا کروں گا عبد القادر جیلانی سے، بغداد والے سے، اور وہ دے گا طالب حسین، اور وہ تو وہ بیچاری کمزور تھی، ظاہری بات ہے۔ اس نے کہا اچھا انہی سے کر دو۔ کاش میں وہاں بیٹھا ہوتا اور میں اس کی گردن پکڑ لیتا کہ بے ایمان، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، عبد القادر جیلانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں اللہ کو نہیں پکارتا ہوں، تم کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ تو یہ سارے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور جو بچے ہیں ابھی وہ بھی جب بڑے ہوں تو یہ ویڈیو چونکہ اپلوڈ ہو جائیں گے یوٹیوب کے اوپر، پوری دنیا میں پھیلیں گے، یہ آواز گونجے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ توحید کی دعوت ہے، یہ ایمان کی دعوت ہے، کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے۔ میں آپ کو ووٹ اور نوٹ کا کبھی سوال نہیں کروں گا، میں آپ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا ہوں۔ میرا دل کڑتا ہے آپ کی اس گمراہی کے اوپر کہ آپ ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ مسجد توحید بنی ہے، اس کے اندر آپ نے کبھی کتنی اکثریت نے کیا چند سوائے چند کے کوئی اس کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے اپنے درباروں اور مزاروں اور پیروں اور انہی شرکیہ عقیدوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اس کا انجام بڑا خوفناک انجام ہے، تم مرتے جاؤ گے جہنم کی آگ کے اندر جاتے جا رہا، جو مرتا جا رہا جہنم کی آگ کے اندر جا رہا ہے اسی عقیدے کے ساتھ، کیونکہ یہ ثبوت ہے
کہ آپ کی گاؤں کے اندر دیکھیے قبر بنی ہوئی، وہاں دیے جلائے جاتے ہیں، پھر جدھر ٹاکیاں ساتھ باندھ دیتے ہو، پھر اس طرح پھر یہ مزار بنا ہوا ہے جس کو صاحب سمان کہتے ہیں، تمہیں پتہ بھی کوئی نہیں کہ کون آدمی تھا، لیکن مزار بنا کے پوجتے ہو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو. چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہو، لیبل لگاؤ، تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے. تو لہٰذا جب تک توبہ نہیں کرو گے یہ اللہ کے عذاب آتے رہیں گے. جو کسی نے ایک کہا نا، اسی کے اوپر میں ایک شعر جو کبھی اخبار میں ایک دفعہ پڑھا تھا، اور عام طور پر میں اس کو شیئر بھی کرتا ہوں واٹس ایپ گروپ کے اندر، کہ شرک قدرت کو گوارا ہی نہیں، جرم کی مجرم سزائیں پائیں گے. جب بھی ہوگا بازار ستم، جب بھی ہوگا گرم بازار ستم، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے. اور ابھی تو یہ جنگیں منڈلا رہی ہیں تمہارے سر کے اوپر، کسی وقت خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اب مر جائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اس عقیدے کے ساتھ جاؤ گے. شرک سے اگر توبہ نہیں کرو گے، اسی بریلویت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، غوثیت کے اندر ضد میں آ کے یقین کیجیے. ویسے دنیاوی لحاظ سے بات کی جائے اتنے اچھے انداز سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کی بات آ جائے، جس طرح ان کے ماتھے کے اوپر شگن پڑ جاتی ہے. بس جی اپنا اپنا ہوتا ہے. جی اپنا اپنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو. بتاؤ اپنے مولوی سے پوچھ لو کہ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. جب رسول اللہ نے فرمایا ہے تو اپنے قبرستان کا ذرا جائزہ لو، کتنی قبریں پکی کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہو یا اپنے باپ دادا کی بات مانتے ہو؟ تو یاد رکھو، باپ دادا کی بات مانو گے تو باپ دادا کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام کی بات مانو گے، نبی علیہ السلام کی سنت، یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، یا اللہ مدد کہتے تھے. کبھی انہوں نے یا ابراہیم مدد نہیں کہا ہے، یا موسیٰ مدد نہیں کہا ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا ہے، کسی کو رکوع اور سجدے نہیں کیے سوائے اللہ کے. وہ اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، علاقے کو چھوڑا ہے، جنگیں لڑی ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کے بندو، یہ کوئی نئی بات ہے آپ کے لیے؟ آپ کے اندر کتنے ٹیچر موجود ہیں، ان ٹیچروں کی کیوں زبانیں بند ہو گئی ہیں؟ اساتذہ کہلاتے ہیں، ریٹائرڈ عمر گزار رہے ہیں، اور ان کے بھی دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ رہی ہے. قبروں کو پوج رہے ہیں، مزاروں کو پوج رہے ہیں، فرقوں کو پوج رہے ہیں، مولویوں کو پوج رہے ہیں، اور اس حق بات کا ساتھ دینے کے لیے کبھی انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی، آگے نہیں بڑھے ہیں. تو یاد رکھنا، یہ ان پڑھوں سے زیادہ بڑے مجرم کی حیثیت سے وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان خالص کریں. ایمان خالص کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جائیں. ہمیں محبت ہے آپ کے ساتھ، ہمیں ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. ہم اپنی مسجد میں نہ کوئی مؤذن کو پیسے ملتے ہیں، نہ امام کو پیسے ملتے ہیں. ہم تو خالص اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہے. یہ اللہ کے لیے وقف ہے، جہاں اللہ کی بات بلند ہوگی. یہ کسی اور ادارے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. اور اس میں یہی دعوت ہے کہ تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہاری پکاروں کے لائق اللہ ہے، رکوع اور سجدے کے لائق اللہ ہے. رکوع اور سجدے کے لائق ابراہیم علیہ السلام جب نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو گئے؟ تو اس طرح مولویوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو کہ یوسف علیہ السلام کو ایک سجدہ ہوا تھا. نہیں ہوا تھا. وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا. ان مہربانیوں کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اس خاندان کے اوپر بارش کی رحمتوں کی، اس کی وجہ سے سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اور اس کے بعد وہ سورت کا اختتام ہوتا ہے. تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو یہی بات ملے گی. تمہارا داتا اللہ ہے. علی اجویری باٹی والا داتا نہیں ہے. اس کو داتا کہنا شرک ہے. تمہارا مشکل کشا اللہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں. یا علی مدد کہنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے اور کلمے کا انکار ہے. اسی طرح یا رسول اللہ مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد، ہر جگہ پڑھو درود حاضر ناظر آ جاتے ہیں. یہ شرک ہے، یاد رکھنا شرک ہے. ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، پھر تعزیے نکالنا، 10 محرم کی شربت بانٹنا، قبروں کو پکی کرنا، قبروں پر حاضریاں دینا، پیروں کی پنڈلیاں دبانا، تعویذ گنڈا کرنا، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. میرے بھائیوں غور کرو اور توبہ کرو، سچی توبہ کرو. میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ میں گاؤں سے ادھر ادھر گزرتا ہوں، بچوں کے گلوں کے اندر تعویذ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے بچوں کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اس شرک کے ساتھ اگر آپ کی موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے اپنی پناہ میں رکھے.